میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو سلام، آپ کی جرت کو سلام، آپ کی غیرت کو سلام۔ جو تحریک 1 سال پہلے پنچ ڈویژن سے سٹارٹ ہوئی، میرپور ڈویژن سے ہوتی ہوئی، آج اس کا اختتام اس مظفر آباد میں ہو رہا ہے۔ یہ تینوں ڈویژنوں کا نام لے کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ایسی تحریک ہے جو 76 سالوں میں پہلی دفعہ سامنے آئی، جس کے اندر ہمارے تینوں ڈویژن شامل تھے، ہمارے 10 اضلاع شامل تھے، اور بغیر کسی مسلکی، سیاسی، نظریاتی فرق کے یہ لوگ اکٹھے رہے، اور یہی اس تحریک کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تھا۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پہ اعتماد کیا، اور اس اعتماد پہ، اس بھروسے پہ، اس کے پیچھے کھڑی رہی۔ میں آج کے موقع پر اپنے اوورسیز بھائیوں کا شکریہ کرنا ادا کروں، ان کو میں بھول جاؤں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے تمام اوورسیز بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا، کہیں اگر ہم غلط تھے تو اس کی نشاندہی کی، اور ہمیں ایک سیدھا راستہ بتاتے رہے۔ وہ دور تھے ہم سے، لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ہمت بڑھائی، کہیں ہم کمزور ہو جاتے تھے تو انہوں نے ہمیں مضبوط کیا اور ہمیں ایک سیدھے راستے پہ چلایا۔ ان تمام سپورٹس کے بعد کہ جتنی ہمیں اوورسیز اور ہماری عوام کی جو ہمیں سپورٹ حاصل تھی، اس کے بعد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مضبوط پلیٹ فارم کو سامنے لاتے ہوئے اس جدوجہد پہ سٹینڈ کیا۔ بہت دور آئے، بہت نوٹیفیکیشن سامنے آئے، میں یہ کہوں گا چیٹنگ بھی کی گئی، لیکن آج افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت کے اہم ترین وزراء اور خود وزیر اعظم حکومت ان سے پوچھ کے یہ کہے کہ یار یہ پیداواری لاگت کا ٹھیک ہے جو ہم ان کو لکھ دے رہے ہیں، اور سب نے کہا ٹھیک ہے، میری مراد وہ 29 دسمبر کا نوٹیفیکیشن تھا جو ہم نے اس وقت بھی اوپن سب کے سامنے اس کو ایڈمٹ کیا، آج بھی ہم ایڈمٹ کرتے ہیں، ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ کس نے بولا؟ جنہوں نے وہ نوٹیفیکیشن ہمیں دیا۔ لہذا جو پرانی باتیں گزر گئیں، ہم آج کی بات کرتے ہیں، ہم آج سے 2 سے 3 دن پہلے کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو اپنا مطالبہ ہے اس سے ہم دستبردار نہیں ہوئے، اور ہم نے یہ اپنی تحریک جاری رکھی، اور اس تحریک کے نتیجے میں، آپ کے اتحاد کے نتیجے میں، ہم 3 نوٹیفیکیشن جو ہمارا طے شدہ ایک آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ میں سے 3 بیسک پوائنٹ تھے: پیداواری لاگت پہ بجلی کا اصول، آٹے پر سبسڈی، اور اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی مدد سے، اللہ کی مدد سے، اور جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی کمیٹی کے اتحاد سے ہم یہ 3 نوٹیفیکیشن لینے میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے آج تالی کوئی نہیں بجانی، ہم آج سوگ میں ہمارے 3 بچے، ہمارے 3 بھائی ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ میں یہ پہلا نوٹیفیکیشن جو ہے جو بجلی سے متعلق ہے، یہ ENWRD 2024 The President Azad Jammu and Kashmir has been pleased to approve following electricity tariff for domestic and commercial consumer of AJK. Domestic tariff 1 سے 100 یونٹ 3 روپے، 100 سے 300 یونٹ 5 روپے، 300 سے زیادہ جو بھی بنے گا 6 روپے۔ یہ ہمارا گھریلو جو ٹیرف ہے یہ وہ ہے۔ اسی طرح جو ہمارا کمرشل ٹیرف ہے، وہ ہمارے خاص طور پہ ہمارے جو تاجر حضرات جن کی ایک بہت بڑی قربانی ہے اس تحریک کے اندر، جو 1 یونٹ سے لے کے 300 یونٹ تک ہے 10 روپے،
اور اسی طرح 300 یونٹ سے جو اوپر جائے گا وہ ہے 15 روپے. یہ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے. آج کی اس مہنگائی کے دور میں غریب اپنا چولہا نہیں جلا سکتا تھا. اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ اکٹھے نہ ہوتے, ہم یہ ٹیرف نہ لے سکتے, تو میرے خیال سے آنے والے وقتوں میں کوئی بندہ کاروبار نہیں کر سکتا تھا. اور دوسری بات, ان کے اندر تمام چیزیں, ٹیکس, سروس چارجز سب چیز شامل ہے. اس کے اوپر کوئی مزید اور خرچہ نہیں ہے. دوسرا جو نوٹیفیکیشن ہے, آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر سیکریٹریٹ خوراک نوٹیفیکیشن نمبر فلاں فلاں, جناب صدر آزاد جموں و کشمیر نے جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے آزاد جموں و کشمیر کی عوام کو آٹے کے نراف میں فوری ریلیف دینے کے لیے سرکار آٹے کے موجودہ نرخ 3100 روپے فی 40 کلو گرام کی قیمت میں 1100 روپے کمی کرتے ہوئے محکمہ آزاد کشمیر کے سرکاری آٹا کے بذیل نئے نراف مقرر کیے جانے کی منظوری صادر فرمائی ہے. 20 کلو کا جو تھیلا ہے سر وہ اب 1000 روپے میں ملے گا. اسی طرح جو 40 کلو آپ کے 2 توڑے بن جائیں گے, اب من آپ کا جو ہے 2000 روپے پہ ہو گیا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جو ہمارا غریب 1800 یا 2000 روپے کے اس میں پھنسا ہوا تھا وہ 1000 روپے پہ آ گیا. پوائنٹ تھا ہمارا, یہ کہنا تھا کہ اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ کیا جائے. اب اشرافیہ مختلف اقسام میں آتی ہیں. بیوروکریٹ, ہمارے سیاستدان, وزراء اعظم, صدور جو ریٹائر ہو چکے ہیں, وہ ان تمام کی چیزوں کا مسئلہ جو ہمارے ساتھ تھا کہ ہم ایک ایک کر کے اس کی مراد کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے تھے, کچھ چیزیں رہ جاتی ہم سے. اس کا جو سب سے بہتر ہم نے حل نکالا, کیونکہ ہمارے ساتھ وکلا کی ایک بڑی اچھی لائق ٹیم موجود ہے, انہوں نے ہمیں جو مشورہ دیا, میں اپنے وکلا میں اگر ذکر کروں, ارباب ایڈوکیٹ, راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ, خواجہ مہران ایڈوکیٹ, سعد انصاری ایڈوکیٹ, راجہ دانش ایڈوکیٹ, اور اسی طرح ہارون مغل ایڈوکیٹ. یہ ہمارے پاس وکلا کی ایک بڑی تکڑی اور لائق ہمارے پاس ایک کریم تھی. ہم نے ان سے جب مشاورت کی تو ہمیں جو بہتر لگا ہم نے وہ حکومت سے منظور کروایا. نوٹیفیکیشن نمبر سروسز جنرل 125/224 جناب صدر آزاد جموں و کشمیر نے آزاد جموں و کشمیر میں اعلیٰ حکومتی شخصیات کو حاصل مراد کا اثر نو جائزہ لینے کی خاطر جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری صادر فرمائی ہے. نمبر 2 اس کا ممبران. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ممبران کمیشن, سربراہ کمیشن کی نامزدگی جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری سے کی جائے گی. کمیشن کے ٹی او آر کا تعین بعد میں کیا جائے گا. یہ وہ ایک سیکیور ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے یا طریقہ کار ہے جس میں ہم تمام اشرافیہ کی جو مراد ہیں ان کو جو ہم روک سکتے ہیں, ختم کروا سکتے ہیں. یہ وہ 3 چیزیں تھیں جو ہم نے آپ لوگوں سے اعتماد لیا تھا اور اس کے اوپر ہم نے لڑائی لڑی آپ لوگوں کے وزن کی وجہ سے. الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے اور یہ کامیابی پورے آزاد کشمیر کی عوام کی ہے. لیکن جب میں یہ کامیابی کا سہرا دینے کی بات کروں گا تو اس کامیابی کے حقدار پونچھ ڈویژن کے لوگ ہیں, اس لیے کہ یہ تحریک پونچھ ڈویژن سے سٹارٹ ہوئی تھی. اگر وہ پہلا قطرہ نہ گرتا تو میرے خیال سے میرپور اور مظفر آباد بھی سوئے رہتے. یہ حقیقت ہے اور یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قربانی پونچھ ڈویژن نے دی ہے اور یہ کریڈٹ بھی پونچھ ڈویژن کو جاتا ہے اور میرے بھائی عمر نذیر اور اس کی پوری ٹیم کو جاتا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور افسوس کی اس گھڑی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ سوگ کے طور پہ منایا جائے گا. کر لیں گے جو ہمارے 3 بھائی شہید ہوئے ہیں اس کے لیے ہم باقاعدہ یہاں پہ دعا کریں گے اور اس کے بعد ہم اختتام کریں گے. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اپنی پوری آزاد کشمیر کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ 76 سالوں میں جو چیز آپ نے دیکھ لی ہے
اور آپ ایک لائن پہ آ گئے ہیں، اس لائن کو نہیں چھوڑنا. جب ہم اکٹھے رہیں گے تمام ہمارے معاملات حل ہوں گے. کسی کی باتوں میں نہیں آنا. جماعتیں اپنی، نظریات اپنے، تمام چیزیں اپنی، لیکن جب آپ کی اور عام بندے کی بات ہو تب آپ اکٹھے ہو جائیں. والسلام.